السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اردو اسلامی کلاس۔ آئیے اردو اسلامی کلاس میں آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے، ویلکم ہے۔ ہم نے جو پچھلی ویڈیوز ڈالی تھی جس میں گرامر کا، تو اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں لفظ کیا ہوتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو بولتا ہے، اب یہاں پر ڈیفائن کر کے لکھا ہوا کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ جیسے ہم بول رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے، ہم بول رہے ہیں، یہ تو ساری ورڈ جو ہوئے وہ لفظ ہوئے۔ اور لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ لفظ کی جمع الفاظ ہوتی ہے۔ الفاظ لفظ بولے تو یعنی میں اچھا ہوں تو میں ایک ورڈ، اچھا ایک ورڈ، ہوں ایک ورڈ، تو یہ تین ورڈ اگر ہو گیا، میں تو یہ لفظ ہو گیا، اچھا یہ بھی لفظ ہو گیا، ہوں یہ بھی لفظ ہو گیا، ہے نا؟ کیونکہ ایک ورڈ ہوگا، ہے نا، وہ لفظ ہوگا، اور ایک سے زیادہ ورڈ ہوگا وہ الفاظ ہوگا۔ جیسے آپ اس تینوں کو ملا دیجیے گا، یہاں پر میں اچھا ہوں، ہے نا، تینوں کو ملا دیجیے گا، میں اچھا ہوں، یعنی لفظ کی جمع ہو جائے گا، یعنی ایک سے زیادہ جو ورڈ ہوگا وہ الفاظ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ، تو لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو۔ ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے محمل۔ اب موضوع کیا ہوتا ہے، محمل کیا ہوتا ہے، اس کو ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے موضوع کی بات کریں جہاں تک کہ، تو موضوع معنی دار لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی میننگ پایا جاتا ہو۔ جب انسان بولتا ہے تو اس کے منہ سے دو طریقے کی آواز نکلتی ہے۔ ایک باتیں وہ ہوتی ہے جس سے کوئی میننگ یعنی کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور ایک بات وہ ہوتی ہے جس سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جس سے مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے، اور جس سے کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ محمل ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کیسے۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ جیسے کھانا، اب کھانا کوئی آدمی بولے گا آپ سے کھانا لاؤ تو آپ سمجھ جائیے گا کسی چیز کا نام ہے کھانا، تو آپ کھانا لا کے دیں گے۔ بولے پانی لاؤ، ہے نا، روٹی لاؤ، ہے نا، کپڑا لاؤ، تو آپ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہی آدمی گئے کپڑا اوپرا لاؤ، وانی لاؤ، ووٹی لاؤ، نہیں سمجھ سکتے۔ تو جس کے اندر کوئی میننگ نہیں پایا جاتا ہو، یعنی جس کے اندر کوئی مطلب نہیں پایا جاتا ہو وہ محمل ہوتا ہے، اور جس کے اندر میننگ پایا جاتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے۔ دیکھیے ادھر سے سمجھیے اس بات کو۔ معنی دار لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معنی دار لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کہتے ہیں جیسے کھانا، روٹی، کپڑا وغیرہ، ہے نا۔ اور بے معنی لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں، جیسے وانی، ووٹی، اوپرا وغیرہ۔ جیسے کس نے بولا کھانا وانا، کھانا وانا ٹھیک لاؤ، کھانا وانا ٹھیک ہے، کھانا وانا لاؤ، کپڑا اوپرا لاؤ، ہے نا، پانی وانی لاؤ، تو ہم سمجھ گئے۔ پانی سمجھتے، وانی نہیں سمجھتے ہیں، کھانا سمجھتے، وانا نہیں سمجھتے، روٹی سمجھتے، ووٹی نہیں سمجھتے، تو جو سمجھ نہیں سمجھتے ہیں وہ محمل، یعنی معنی دار لفظ کو موضوع، اور بے معنی لفظ کو ہم لفظ کے بارے میں، لفظ کو ابھی ہم نے کہا تھا کہ لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے نا، ایک معنی دار ہوتی ہے، ایک بے معنی ہوتی ہے۔ تو معنی دار لفظ کو ہم موضوع کہتے ہیں، اور بے معنی لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ہم نے ڈیفائن کر کے بتایا تھا، لکھ کے بھی آپ کو بورڈ پہ دکھایا تھا۔ لیکن اب یہاں پر بات کرتے ہیں موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ پہلا ہوتا ہے مفرد اور دوسرا ہوتا ہے مرکب۔ اب ہم اس کو سمجھیں کہ مفرد کیا ہوتا ہے۔ ایک معنی دار لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے جس کے اندر ایک ہی میننگ پایا جاتا ہو، ایک ہی مطلب پایا جاتا ہو، ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مفرد۔ جیسے عقل، ہوشیار، بے وقوف، تو یہ ایک ہی ورڈ میننگ ہے جس کے اندر میننگ پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ عقل کیا ہوگا؟ یہ آپ کو کہا جائے گا مفرد ہوگا۔ یہ ہوشیار کیا ہوگا؟ یہ مفرد ہوگا۔ بے وقوف کیا ہوگا؟ یہ مفرد ہوگا۔ یعنی ایک ہی میننگ والا جو لفظ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مفرد کہلائے گا۔ اور ایک سے زیادہ میننگ والا لفظ، یعنی ایک سے زیادہ مطلب والا لفظ ہوگا جس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، جیسے عقل مند لڑکا۔ اب یہاں پر عقل مند، ایک عقل مند بھی ہو گیا، ایک لفظ لڑکا بھی ہو گیا، دو ورڈ مل گیا، یعنی ایک سے زیادہ معنی دار لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ ہوشیار لڑکی، ہوشیار ایک ورڈ میننگ والا لفظ، اور لڑکی ایک لفظ، دو ملا کے، یعنی دو ملا کے یہ کیا ہو گیا؟ مرکب۔ بے وقوف آدمی، ہے نا، تو یہ جس سے ایک سے زیادہ میننگ والا لفظ ہوگا وہ ہوگا مرکب، اور جس میں ایک ہی مطلب پایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مفرد۔ سمجھ گئے بات کو، ہے نا؟ اب یہ ہے اس میں معرفہ۔ اس میں معرفہ کی بات کریں، اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے اس کو تذکرہ کریں گے آپ کے، جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں پراپر نون، یعنی ویکتی واچک سنگھیا، ہے نا۔ تو کیا ہے پراپر نون یا کیا ہے اس میں معرفہ، اس کو ہم سمجھیں۔ اس میں معرفہ وہ ہے، اس میں معرفہ جس سے کسی خاص آدمی، جانور، جگہ یا کسی خاص چیزوں کے نام کا پتہ چلتا ہے، اسے ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ جو خاص لوگوں کے لیے، خاص چیزوں کے لیے، خاص جگہوں کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پراپر نون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پراپر نون، ہے نا، ویکتی واچک سنگھیا۔ جیسے پٹنہ، یہ دنیا کے اندر
اور آپ کے دیش کے اندر یا دنیا کے اندر ایک ہی جگہ ہے، یہ خاص جگہ ہے، تو یہ پٹنہ جو کیا ہوگا، یہ اس میں معرفہ ہوگا، دہلی ہے نا، یہ دہلی کیا ہوگا، اس میں معرفہ ہوگا، تاج محل دنیا کا ہے نا ایک ہی ہے، تو یہ کیا ہوگا، اس میں معرفہ ہوگا، لال قلعہ یہ کیا ہوگا، اس میں معرفہ۔ یعنی سیمپل بات آپ اس کو یہ سمجھیں کہ جس سے کسی خاص چیز یا خاص جگہ یا خاص آدمی کا نام پتہ چلے، وہ اس میں معرفہ کہتے ہیں، جیسے رام ہے نا، شیام، موہن ہے نا، یا پھر پٹنہ، دہلی، تاج محل، یہ سارے کے سارے چیز کیا ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں معرفہ ہوں گی۔ اب اس میں نکرہ، اس میں نکرہ کیا ہے، اس میں نکرہ بولے تو کامن نون یعنی جاتی واچک سنگیا، کیا بولیں گے، جس کو ہندی میں بولیں گے جاتی واچک سنگیا، انگلش میں کامن نون، اس کو اردو میں کیا بولیں گے، اس میں نکرہ بولیں گے، سمجھ رہے؟ وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے وہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہے نا، وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے ہے نا، وہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہاں خاص لوگوں کے لیے استعمال ہوا، وہ کیا ہوا، وہ ہوا اس میں معرفہ، اور جو عام بولے تو کسی بھی چیزوں کے لیے یوز کیا جائے ہے نا، کسی بھی چیزوں کے لیے یوز کیا جائے وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا ہو جائے گا اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ جیسے لڑکا، اب لڑکا یہ عام چیز ہے، لڑکا، لڑکی ہے نا، کہ جانور، شہر، لیکن یہ بات یہاں پر سمجھنا ہے کہ یہ لڑکا جو کہہ رہا ہے کسی کا نام لے کر، جیسے احمد ہے نا، قالم، شاکر، کسی کا نام لے کر نہیں بلایا جا رہا، بلکہ یہ کہہ رہا لڑکا۔ اب پورے لڑکا جاتی کا بودھ ہو رہا نہیں، یہ پورے لڑکا کی بات ہو رہی، تو یہاں پر جب پوری ذاتی کا جس پر بودھ ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے آپ کو اس میں نکرہ ہو جاتا ہے نا۔ لڑکی، اب کوئی لڑکی کی شاہین یا صابرین ہے نا، کسی کا نام پکڑ کے نہیں کہا جا رہا، اب یہ ڈائریکٹ کہا جا رہا لڑکی۔ اب جتنی پوری جاتی لڑکی، دنیا کے اندر جتنی لڑکی ہے پوری لڑکی جاتی کا بودھ ہو رہا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی آپ کا ہو جائے گا اس میں نکرہ۔ جانور، اب نہ تو گائے، بیل، بھینس یا کسی الگ الگ جانور کے بارے میں کتا، بلی نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے جانور، اب پورے جانور آ جائیں گے تو یہ کیا ہوگا، اس میں نکرہ ہوگا۔ شہر، اب دلی، کلکتہ، ممبئی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈائریکٹ پورے شہر کی بات ہو رہی، تو جو پورے شہر کی بات ہو رہی تو یہ کیا ہو جائے گا، اس میں نکرہ۔ ملک، اب کو ہندوستان، پاکستان، افغانستان ہے نا، یا انگلینڈ، یہ سب نہیں کہا جا رہا، اب ملک بولا جا رہا، تو اب پورے دیش یعنی پورے ملک کی بات کی جا رہی ہے، تو اب یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا، ملک کیا ہو جائے گا، یہ آپ کو ہو جائے گا اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ یعنی جس سے پوری ذاتی کا بودھ ہو ہے نا، وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ہو جاتا ہے اس میں نکرہ، اور جس سے کسی خاص آدمی، جانور، جگہ یا کسی خاص چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے اس میں معرفہ۔ یہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہے اور آپ کے 12th والوں کے لیے اور 10th والے کے لیے، سبھی کے لیے بیسٹ ہے نا، اس لیے ان کو دیکھیں، اچھے سے یاد کریں اور اس کے بعد ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔